بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا فلاسفی آف کریشن، یعنی تخلیق کا فلسفہ۔ یہ بہت پرانا ٹاپک ہے، یعنی گریک فلاسفر سے لے کر اب تک اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ابھی تک اس کی کوئی فلاسفی دریافت نہیں ہوئی۔ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب کنفیوژن ہے اس میں ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی فلسافیکل اسٹڈیز میں اس کے لیے ایک ٹرم ہے آنٹولوجی، ONTOLOGY۔ بیسیکلی یہ میٹا فزکس کا ایک برانچ ہے آنٹولوجی، یعنی تخلیق میں معنویت کی تلاش، تخلیق کی بامانہ توجیہ کرنے کی کوشش، اس کو کہتے ہیں آنٹولوجی۔ تو لیکن بہت عجیب بات ہے کہ سارے فلاسفرس کا یہ سبجیکٹ رہا ہے، لیکن کوئی بھی فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے آنٹولوجی کا کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن دیا ہو لوگوں کے لیے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے، سورہ المومنون میں چیپٹر نمبر 23 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ Do you think we have created you without purpose؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بے مقصد، عبث؟ تو قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بامقصد تخلیق ہے، عبث نہیں ہے۔ لیکن پوری تاریخ میں جو فلاسفرس ہیں، جو ریفارمرس ہیں، جو مصلحین ہیں، جو تھنکرس ہیں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ سمجھتے رہے کہ کائنات کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے دین توحید کے خلاف۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا بامانہ طور پر، بامقصد طور پر، لیکن مذہب سے باہر جو اسٹڈیز ہوتی ہیں فلاسفی میں، میٹا فزکس میں اور دوسرے شعبوں میں، ان کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک فلاسفر نے کہا کہ دنیا میں ہر چیز بیوٹیفل ہے سوائے انسان کے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو بیوٹیفل نہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مین دی اننون۔ اس میں پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جاننے کی ہر کوشش ناکام ہے۔ انسان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہم۔ برٹرینڈ رسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات فلاسفر اور نو فلاسفی، مگر اس معنی میں آنٹولوجی کے معنی میں دیکھا جائے تو جتنے فلاسفر ہیں سب پر یہ صادق آتا ہے، دے ور فلاسفر آف نو فلاسفی۔ میں بہت دنوں سے سوچتا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ کائنات، یہ تخلیق بامقصد طور پر ہوئی ہے، لیکن جو
قرآن سے باہر یا مذہب سے باہر جو اسٹڈیز کی جا رہی ہیں ہزاروں سال سے، وہ سب کسی مقصدیت کو دریافت کرنے میں ناکام ہے. وائی دس کنٹراڈکشن؟ یعنی قرآن کے اعلان میں اور انسانی علم میں یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ اس کو دریافت کرنا گویا اس چیلنج کا جواب دینا ہے، اس تحدی کا جواب دینا ہے. جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس کے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے فلاسفرس یا ہمارے ریفارمرس کا یارڈسٹک غلط ہے. وہ غلط یارڈسٹک سے زندگی کو جانچتے ہیں. یعنی جو خدا کا یارڈسٹک ہے اس سے نہیں، ایک اور سے. اس کے معنی ہے کہ جو خدا کی اسکیم آف تھنگس ہے اس سے بے خبری کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے. سارا معاملہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کی یعنی کریٹر کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، اس سے بے خبر ہے. اس وجہ سے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے وہ اس کو. یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور بات جاننا پڑے گا کہ آدمی بیسیکلی پرفیکشنسٹ ہوتا. ایوری ون از بورن پرفیکشنسٹ، بورن آئیڈیلسٹ. ہمیں ہر شخص اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیل کانسیپٹ لیے ہوئے ہے. آئیڈیل لائف، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل میرج، آئیڈیل حکومت، آئیڈیل سسٹم، یہ ہمارے اندر انٹرووون ہے. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بیس کرتا ہے آئیڈیل پر، پرفیکشن پر. اس مائنڈ سیٹ کو لے کر ہم چاہتے ہیں ایکسپلین کرنا. تو سارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انسانی زندگی میں پرفیکشن کو ڈھونڈنا چاہا. انہوں نے چاہا کہ فیملی، سوسائٹی، حکومت، سسٹم، ہر ایک کا ایک پرفیکٹ ماڈل دریافت کیا جائے. پرفیکٹ ماڈل. چونکہ وہ دریافت نہیں کر سکے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ کائنات بالکل بے معنی تخلیق ہوئی ہے. دیکھیے، میں نے اس پر کافی پڑھا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کریشن پلان ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آپ پرفیکٹ فیملی بنائیں، جسٹ سسٹم بنائیں، آئیڈیل حکومت بنائیں. یہ خدا کا پلان ہی نہیں ہے. تو آپ کا یارڈسٹک غلط ہے. آپ کا یارڈسٹک جو ہے بیس کرتا ہے پرفیکشن پر، آئیڈیل پر. وہ خدا کا ہے نہیں پلان. خدا کا پلان کیا ہے اس دنیا میں؟ خدا کا پلان انڈیویجول بیسڈ ہے، سسٹم بیسڈ نہیں ہے. بیسک بات یہ انڈیویجول بیسڈ ہے، سسٹم بیسڈ نہیں ہے. یہ خدا کا پلان ہی نہیں کہ دنیا میں آئیڈیل سسٹم بنے، آئیڈیل حکومت بنے، آئیڈیل سوسائٹی بنے، آئیڈیل فیملی بنے. یہ خدا کا پلان ہی نہیں ہے. اس لیے خدا نے انسان کو، مرد کو یا عورت کو یا اس کے آس پاس جو حالات ہیں، ایسا بنایا ہی نہیں کہ آپ یہاں پر کوئی آئیڈیل سسٹم وجود میں لا سکیں. تو ایک ایسی چیز آپ چاہتے ہیں جو پاسبل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس بات کو سمجھیے کہ خدا نے پیدا کیا ایک پرفیکٹ ورلڈ جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں، جنت. اصل جو ہے خدا کا ٹارگیٹ وہ یہ ہے کہ وہ پیراڈائز کو آباد کرے. یہ دنیا بنائی خدا نے اس لیے کہ یہاں پر وہ ڈیزرونگ انڈیویجولس کو سلیکٹ کرنے کے لیے. یعنی ایک آ جاتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے،
ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اس سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اگر میں لفظ بدل دوں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات کہ یہ سلیکشن گراؤنڈ ہے. یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے. یعنی یہاں انڈیویجول تلاش کیے جا رہے ہیں. انڈیویجول, ایسے انڈیویجول جو خدا کی جنت میں بسایا جا سکے. تو خدا نے انسانی زندگی کو 2 حصے میں بانٹ دیا, قیامت سے پہلے, قیامت کے بعد, یا آخرت سے پہلے, آخرت کے بعد. قیامت سے پہلے جو دنیا ہے, یہ آدم سے لے کر اب تک, وہ ہے سلیکشن گراؤنڈ. یعنی انڈیویجول کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیویجول لیول پر پرفیکشن پاسبل ہے, آئیڈیل پاسبل ہے. سوسائٹی کے لیول پر نہیں پاسبل ہے. کیوں؟ خدا نے لوگوں کو آزادی دی ہے. آزادی دینے کی وجہ سے ہر آدمی کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے. تو آپ پابند نہیں کر سکتے انسان کو کہ وہ ویسا چلے جیسا آپ چاہتے ہیں. اسی لیے جب بھی کسی نے چاہا کہ وہ ایک پرفیکٹ سسٹم بنائے تو کچھ لوگوں نے اس کو انڈو کر دیا. جسے مثال کے طور پہ دیکھیے, قدیم زمانے میں ہمیشہ سے کنگشپ کا نظام تھا. تو ایسے فلاسفر اٹھے, انہوں نے کہا کہ کنگشپ جو ہے یہ غلط ہے, ایک شخص کی حکمرانی, بلکہ پیپل کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو یورپ میں بہت سے فلاسفر پیدا ہوئے. مثال کے طور پر روسو, انہوں نے ڈیموکریسی کانسیپٹ پیش کیا, اور ایک لمبے جدوجہد کے بعد ڈیموکریسی دنیا میں آئی. لیکن اب بھی کیا ہوا کہ پولیٹیکل کنگ کی جگہ ڈیموکریٹک کنگ وجود میں آ گئے. جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پر ایک نئے ٹائپ کی کنگشپ ہے, نئے ٹائپ کنگشپ. پھر مارکس پیدا ہوا اور بہت سے لوگ, انہوں نے اس کے خلاف ریوولٹ کیا, اور ایک نیا زمانہ آیا, اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ ہاؤسز. اب ہم دنیا جو ہے کارپوریٹ سسٹم دنیا میں چل رہا ہے. تو پولیٹیکل کنگ سے دنیا میں آئے ڈیموکریٹک کنگ, اس کے بعد آئے کارپوریٹ کنگ. اب آج کل جانتے ہیں آپ کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں بھی کارپوریٹ ہاؤسز کے خلاف زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے. ابھی تازہ اطلاع اٹلی کے بارے میں خود امریکہ میں ہو چکا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ کنگ کا زمانہ پرفیکٹ زمانہ نہیں ہے, تو ڈیموکریسی لائے اور سوشلسٹ سسٹم لائے, وہ بھی نہیں اترا ان کے معیار پر. تو پھر اس کے خلاف ریوولٹ ہوا, اور پھر کارپوریٹ ہاؤسز وجود میں آئے, تب بھی وہ ان کے معیار پر نہیں اترے, اور پھر ایک ریوولٹ ہو رہا ہے آج کل. تو ایک کے بعد ایک, یعنی پولیٹیکل کنگ سے ڈیموکریٹک کنگ, اس کے بعد کارپوریٹ کنگ, اب ایک نیا کوئی دور شاید آنے والا ہو. تو وجہ کیا ہے کہ آپ اس دنیا کو جس طرح بنایا گیا ہے اس میں کوئی بھی آپ پرفیکٹ سسٹم بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ کسی لوگوں کو آپ ہاتھ باندھ نہیں سکتے, لوگوں کی آزادی کو abolish کر نہیں سکتے. تو کیسے کریں گے آپ؟ کچھ نہ کچھ لوگ اس میں گڑبڑ کر دیں گے. یہ حال مسلم کنٹریز کا ہے. مسلم کنٹریز میں دیکھیے, اس سے پہلے کنگ فاروق وہاں تھے, ان کے خلاف ہنگامہ ہوا, وہ ہٹے تو کیا ہوا, جوان عبد الناصر آ گئے, ان کے خلاف ہوا تو کیا ہوا, انور سادات آ گئے, ان کے خلاف پھر ہنگامہ ہوا, پھر حسنی مبارک آ گئے, ان کے خلاف ہنگامہ ہوا. اب جو آیا نہ اس کے خلاف ہنگامہ جاری ہے وہاں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امپرفیکٹ سے پرفیکٹ طرف جا رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک امپرفیکٹ سے دوسرے امپرفیکٹ طرف جا رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کا حال ہے, چاہے سیکولر لوگ ہوں چاہے مسلم لوگ ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امپرفیکٹ سے پرفیکٹ طرف جا رہے ہیں, جبکہ وہ ایک امپرفیکٹ سے دوسرے امپرفیکٹ طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک لیس دین آئیڈیل سے دوسرے لیس دین آئیڈیل طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ جتنی تحریکیں اٹھی، چاہے مسلمانوں میں چاہے سیکولر لوگوں میں، سب لوگ سسٹم کو ٹارگٹ کیا لوگوں نے. جسٹ سوسائٹی، جسٹ سسٹم، آئیڈیل حکومت جو بننے والی نہیں تھی. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ بہت بڑا نتیجہ نکلا. ہر طرف نفرت، ہر طرف تشدد. کیونکہ جب آپ اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کیا ہے، نفرت کریں گے، تشدد ہوتے رہیں گے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے جو چیلنج دیا تھا، شاید اس کا یہی ارادہ تھا. شیطان بہت ہی ذہین ہے. وہ جانتا تھا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا. اس نے کہا کہ میں سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، یہاں تک کہ لا تجد اکثرہم شاکرین. میجارٹی کو تو پائے گا کہ وہ شکر کرنے والے نہیں بنے ہیں. سب کو میں شکر سے ہٹا دوں گا. دیکھیے، شکر جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے. الحمدللہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے. ہر چیز شکر ہے، یعنی اللہ شکر مانے اللہ کا اعتراف، اللہ کو اگنالج کرنا. تو سب سے بڑی چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو شکر کرے، یعنی اکنالج کرے اس کو. تو اکنالج کب کرے گا؟ جب کہ وہ نیگیٹو تھاٹ نہ ہو اس کے اندر. اگر نیگیٹو تھاٹ ہو تو اکنالج کیسے کرے گا؟ پھر تو شکایتیں کرے گا، پروٹیسٹ کرے گا، یہاں تک تشدد کرے گا. تو شیطان نے کیا کر رکھا ہے؟ دیکھیے، شیطان نے ہم کو، یعنی مسلم کو نان مسلم دونوں کو ڈال دیا ہے ایسے ٹارگیٹ کی طرف جو اچیویبل ہی نہیں، صرف سے اچیویبل نہیں ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آئیڈیل لائف، آئیڈیل فیملی، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم، آئیڈیل حکومت، اس پر ڈال رکھا ہے شیطان نے. وہ اچیویبل نہیں ہے. تو آخر کار کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حصے میں آتا ہے، وہ آتا ہے ہیٹ، نفرت، شکایت، پروٹیسٹ، آخر میں پھر تشدد، لڑنے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری تحریکوں کو انڈیویجول بیسڈ ہونا چاہیے، نہ کہ سسٹم بیسڈ. ہم فرد کو ٹارگٹ کریں، انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں. یعنی ایک مائنڈ کو ہم انجینئر کر کے اس کو بنائیں، پازیٹیو تھنکر بنائیں، شکر لائیں اس کے اندر یعنی خالق کا صحیح تصور لائیں. تو انڈیویجول لیول پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، سسٹم کے لیول پر نہیں. اب دیکھیے کہ پوری تاریخ میں بہت اچھے انسان گزرے ہیں. پوری تاریخ میں کبھی بھی کوئی جسٹ سسٹم تو نہیں ہے، ایک بھی نہیں. آئیڈیل سسٹم کبھی تاریخ میں تھا نہیں. کوئی ادیب لوگ نقشہ بناتے ہوں گے، تاریخ کے اعتبار سے کوئی سسٹم آئیڈیل سسٹم نہیں تھا. انڈیویجول لوگ پیدا ہوئے. مثلا میں سوچتا ہوں کہ حضرت آدم کے جو 2 بیٹے تھے، قابل اور حابیل، جب قابل نے کہا میں تو مار ڈالوں گا، اس نے کہا کہ اگر تم مجھ کو مارنے کے لیے اٹھو تو میں تم کو مارنا کے لیے نہیں اٹھوں گا، میں ایک طرفہ طور پر برداشت کروں گا. یہ ہائی یعنی بہت بڑا آئیڈیل کا معاملہ تھا یہ، کہ میں ظلم نہیں کروں گا، شاید تم ظلم کرو. اس طرح سے حضرت نوح کو دیکھیے آپ، 900 سال تک ایک انسان لوگوں کی خیرخواہی میں جیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جیتا ہے. 900 سال تک. کتنا عجیب ان کا دل، کتنا بڑا دل ہوگا کہ انسان کی خیرخواہی میں 900 سال تک جیتے رہے ہو. تو انڈیویجول لیول پہ اتنا بڑا انسان وجود میں آیا. اس طرح سے دیکھیے آپ، ہاجرہ یعنی ڈیزرٹ میں جا کر بس گئیں، وہ صرف اس لیے کہ ایک نئی نسل بنے. اور مکالمہ آتا ہے بخاری میں کہ حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا کہ کہاں ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں آپ اس ڈیزرٹ میں؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے.
تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کئی بار پوچھا, تو پھر حاجرہ نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں. تو پھر اس بندے خدا نے کہا کہ پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس ڈیزرٹ میں جہاں کہ سبزہ نہیں تھا, جہاں پانی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک عورت نے یہ کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ایک عظیم کریکٹر ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملے گی. تو اس طرح کے انڈیویجول ہمیشہ پیدا ہوئے ہیں, ہمیشہ. تو اللہ کا منشا کیا ہے؟ انڈیویجول پیدا کرنا, انڈیویجول لیول پر اعلیٰ انسان پیدا کرنا. اور پھر پوری تاریخ سے یہ سارے انڈیویجولس سے جو ہیں ان کا سلیکشن ہوگا, ان کا انتخاب کیا جائے گا پوری تاریخ سے. یعنی حابیل سے شروع کر کے آخر تک جو بھی ایسے انڈیویجول ہیں جنہوں نے اعلیٰ کردار کا ثبوت دیا, جنہوں نے اعلیٰ انسانیت کا ثبوت دیا, جنہوں نے اعلیٰ خدا پرستی کا ثبوت دیا, جنہوں نے اعلیٰ تقویٰ کا ثبوت دیا, تو ان کو سلیکٹ کیا جائے گا جو اس قابل ٹھہریں گے کہ پیراڈائز میں بسایا جائے. تو پوری تاریخ کے ایسے انڈیویجولس ہیں, ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور ان کو بسایا جائے گا وہاں. یہ مطلب ہے اس آیت کا, جس میں ہے کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ وہ یعنی الجنت کے بارے میں کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ اہل جنت جو ہیں نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صلحاء کے ساتھ ہوں گے, اور یہ بہترین رفاقت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری تاریخ کے وہ افراد جو نبی بنے, جو صدیق ثابت کیا, جنہوں نے اپنے آپ کو, جو دعات تھے, شہداء کو بنے دعات, اور صالحین جو پاکیزہ کریکٹر والے لوگ تھے, ان سب کو چن چن کر پوری تاریخ سے ان کو لا کر بسایا جائے گا جنت میں. تو جنت ایک معاشرہ ہے, آئیڈیل معاشرہ. جس آئیڈیل معاشرے کی ہم تلاش میں ہیں وہ درست جنت ہے. دنیا میں نہیں بن سکتا ہے, وہ دنیا میں نہیں بن ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی بنا نہ آگے بنے گا وہ. آپ دیکھیے کہ ظلم کے خلاف ہماری تاریخ میں حضرت حسین نے آغاز کیا ظلم کے خلاف ٹکراؤ کا, اور عصر عرفات تک جاری ہے وہ. کبھی ظلم ختم ہوا؟ کبھی یعنی پورے یعنی آئیڈیل معنی میں جسٹس قائم ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. لیکن اس درمیان میں بہت سے اعلیٰ افراد ملے, بہت سے اعلیٰ افراد. تو مثال کے طور پر ایک خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک جنگ میں, جو ایران سے جنگ جو ہوئی تھی, تو ایران کے بادشاہ کا جو تاج جو تھا وہ ایک مسلم سپاہی کے ہاتھ میں آیا. تو وہ تاج میں ہیرے جواہر تھے, بہت ہی یعنی بیش قیمت تاج تھا وہ. اس نے کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے اس کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. وہ رات کا وقت تھا, تو سردار کے سامنے رکھ دیا اس نے وہ تاج. تو سردار نے پوچھا کہ نام پوچھا اس کا, تمہارا نام کیا ہے, تم کون ہو؟ تو رات کے اندھیرے میں وہ نکلا خیمے سے, اور اندھیرے میں نکل گیا, گم ہو گیا, غائب ہو گیا, کہ جس کے لیے میں نے ایسا کیا وہ میرا نام جانتا ہے. ایسے افراد پیدا ہوئے, اتنے سیلف لیس, اتنے آنیسٹ, اتنے پائس, اتنے تقویٰ والے, اتنے اللہ والے. تو افراد پوری تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں, پوری تاریخ میں. تو یہ اس لیے یعنی خدا کی جو اسکیم آف تھنگس ہے, اس کے مطابق یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے, سلیکشن گراؤنڈ. یعنی ہر دور میں لوگ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں, حابیل سے لے کر کے آدم سے لے کر کے یہ سلیکشن جاری ہے. تو پوری تاریخ سے سلیکٹڈ لوگ جو
جنہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے دے آر ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار دی پیراڈائز، ان کو اکٹھا کر کے وہ اس آئیڈیل ورلڈ میں بسا دیا جائے گا جو خدا کے پڑوس میں ہے، جس کا نام پیراڈائز ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نقشہ تخلیق۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو فلاسفرس ہیں، ہمارے جو ریفارمرس ہیں، ہمارے جو تھنکرس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں وہ جنت بنائیں۔ جنت مطلب اسی دنیا میں وہ آئیڈیل سوسائٹی بنائیں، آئیڈیل سسٹم بنائیں، آئیڈیل حکومت بنائیں، آئیڈیل فیملی بنائیں، تو وہ بن نہیں پاتا، کیونکہ دنیا اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ یہ خدا کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے یہ۔ تو اس وجہ سے یعنی جو سیکولر لوگ ہیں وہ بھی نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں، جو مسلم لوگ ہیں وہ بھی نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوشش کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ہمیشہ ان کو ایک دشمن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ سسٹم کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک رائیول ہوگا، آپ کے سامنے دشمن ہوگا جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو پہلے دن سے آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو ہٹاؤ، اس کو ٹکرا کر کے۔ تو آپ کی تحریک شروع ہوگی اگرچہ بظاہر پیسفل طریقے سے، بہت جلد ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، پھر تشدد شروع ہو جائے گا، پھر آپ تشدد میں جب آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ سوسائڈ بامبنگ کریں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سسٹم بیسڈ سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکولر لوگ اور مسلم لوگ دونوں کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ واٹ از دا اسکیم آف تھنگس آف گاڈ۔ جب آپ اس کو جان لیں گے تب آپ صحیح ڈھنگ پر چیزوں کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر صحیح ڈھنگ پر اپنے یعنی زندگی کا نقشہ بنائیں گے، اپنی تاریخوں کا نقشہ بنائیں گے، اور ہر چیز یعنی جو کہتے ہیں ایوری تھنگ فالس انٹو پلیس ہو جائے گا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ آ جائے گی، جب کہ ابھی نہیں ہے وہ۔ تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ جو آنٹالوجی ہے، یہ اس کی یعنی اس کی بنیادی خرابی ہے کہ اس دنیا میں وہ کامل معنویت دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں۔ کامل معنویت تو صرف پیراڈائز میں ہے۔ تو اس تقسیم کو اگر ملحوظ رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بطور سلیکشن گراؤنڈ کے، کہ یہاں پہ افراد کا سلیکشن ہو رہا، افراد کا سسٹم کے لیے بنائی نہیں گئی دنیا۔ اور جنت جو ہے وہی وہ سسٹم جس کو ہم دنیا بنانا چاہتے ہیں، وہ سسٹم صرف آخرت میں بننے والا ہے، پیراڈائز میں۔ یہ اگر یہ چیز سمجھ لیں لوگ تو ان کی نگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، ان کا اورینٹیشن صحیح ہو جائے گا، ان کو صحیح لائن آف ایکشن مل جائے گا، اپنی انرجی کو صحیح مقام پر خرچ کرنا جان لیں گے وہ، یہ ہوگا۔ تو میں بہت دنوں سے اس پر سوچتا رہا ہوں، اور یہ بات میری سمجھ میں جو آئی ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے ایک بات اور سوچیے کہ سائنس کے مطابق اس دنیا کی تاریخ 15 بلین سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ 15 بلین سال، یعنی 15 بلین سال پہلے مٹیریل ورلڈ وجود میں آئی، یعنی جس میں ستارے اور سیارے کی دنیا، اسٹارس اور پلانٹ کی دنیا، مٹیریل ورلڈ۔ پھر اس کے بعد سولر سسٹم بنا، پھر اس کے بعد اس میں زمین بنی، پھر اس کے بعد اس میں پانی آیا، پھر اس کے بعد اس میں پلانٹ آیا، اینیمل آئے، پھر لائف آئی، پھر انسان پیدا ہوا۔ یہ سارا یہاں سے وہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ انسان اللہ کو پہچانے، معرفت والے انسان پیدا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ لیعرفون، یعنی اللہ کی معرفت والے لوگ۔ تو اس عظیم اتھاہ کائنات کو دیکھ کر انسان خدا کی بڑائی کو سمجھے، خدا کی
کبریائی کو وہ امیجن کر سکے, وہ خدا کی عظمت کو دریافت کر سکے. پھر اس میں اندر جو سسٹم ہے, جو معنویت ہے, اس کو لے کر وہ خدا کی حکمت کو سمجھے, جو اس کے اندر آلاء اللہ اور کلمات اللہ جو ہیں اس کے اندر, ان کو دریافت کر کے وہ ان کو اپنے روح کی, اپنے دماغ کی غذا بنائے. اسی طریقے سے وہ شخصیت بنتی ہے جو مطلوب ہے. جو مطلوب شخصیت ہے وہ کسی خانقاہ میں نہیں بنتی, وہ کسی جنگل میں نہیں بنتی, وہ بنتی ہے مطالعے سے, غور فکر سے, اس سے بنتی ہے. تو آدمی قرآن کا مطالعہ کرے, کائنات کا مطالعہ کرے, غور فکر کرے, تو اس طریقے سے وہ معرفت حاصل کرے گا, عارف باللہ بنے گا. عارف باللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ خدا کی گلوری کو دریافت کریں, خدا کا عظمتوں میں جینے والے بنیں, خدا کے جو اتنی بڑی کائنات میں جو خدا کے قوانین ہیں ان کو دریافت کریں, اس کی حکمتوں کو جانیں. اس طریقے سے آپ خدا کی معرفت حاصل کریں. جب خدا کی معرفت آپ حاصل کریں گے تو وہ چیز پیدا ہوگی جو قرآن میں ہے کہ وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور یہ کہ ولم یخش الا اللہ, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے, کیونکہ اس کے جو صفات دریافت کریں گے, وہ جو آلاء اللہ اور کلمات اللہ کو دریافت کریں گے, اس سے ان کے اندر اللہ کی بے پناہ محبت پیدا ہوگی, بے پناہ محبت. پھر ساتھ ساتھ جب وہ دیکھیں گے خدا کی عظمت کو, مادر حشر اور حشر کے معاملے کو, آخرت کے حساب کے معاملے کو, تو اللہ سے بے پناہ خوف پیدا ہوگا. تو یہ اس طرح کے انسان بنیں گے. یہی وہ انسان ہے جو مطلوب ہیں, جن کو کہ جنت میں بسایا جائے. پھر یہ انسان جو ہیں, یہ جو عارف باللہ لوگ جو ہوں گے, ان کے اندر خیرخواہی ہوگی, پیس ہوگا, اسپریچولیٹی ہوگی, کریکٹر ہوگا, انسانیت ہوگی. یہ ساری صفات ان کے اندر اپنے آپ آئیں گی. یعنی خدا کی معرفت سے خدا کا محبت آتی ہے, خدا کی معرفت سے خدا کا خوف آتا ہے, خدا کی معرفت سے انسان کی خیرخواہی آتی ہے, خدا کی معرفت سے دعوت کا جذبہ ابھرتا ہے. جتنے بھی پازیٹیو ویلیوز ہیں اس کا چشمہ کیا ہے؟ معرفت. معرفت کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا پازیٹیو انسان. تو آغاز دیکھیے ہوتا ہے, آغاز معرفت سے. معرفت کو کسی لمیٹڈ معنی میں نہ لیجیے, بلکہ اس کو کائناتی معنی میں لیجیے, آفاقی معنی میں لیجیے. وہ جو آیت ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ جو دریافت حق ہے وہ بہت ہی وسیع تر چیز ہے. ایک طرف آپ انسان کو جانتے ہیں تو اس سے آپ کو جو انسپریشن ملتا ہے وہ پھر آفاقی جو مطالعہ آپ کا ہے اس سے جو پیدا ہوتا ہے. تو معرفت ایک آفاقی حقیقت ہے, آفاقی حقیقت ہے. تو معرفت جب آتی ہے کسی کے اندر تو اس کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, نئی سوچ آتی ہے, نئے جذبات آتے ہیں, نیا وے آف تھنکنگ آتا ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل ویلیوز, اسی کو ہم کہتے ہیں اسپریچول ویلیوز, اسی کو ہم کہتے ہیں ریلیجس ویلیوز, اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن ویلیوز. یہ سب ویلیوز کہاں سے آتی ہیں؟ اس کا سرچشمہ معرفت ہے. جتنی گہری معرفت اتنی زیادہ گہری تبدیلی انسان کے اندر. تو خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس میں جو ٹارگٹ خدا کا ہے وہ افراد ہیں, سسٹم نہیں ہے. سسٹم تو جنت میں بنے گا. اس دنیا میں آپ اچھا سسٹم بنائیں, یہ خدا کا مطلوب ہی نہیں ہے. اس دنیا میں اچھی حکومت بنائیں, اچھا سوسائٹی بنائیں, جسٹ, یہ مطلوب ہی نہیں خدا کا.
تو لوگوں نے ایک ایسی چیز کو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی نہیں تھی، تو وہ اچیو نہیں کر پاتے. جب اچیو نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے؟ نگیٹیوٹی پڑ جاتے ہیں. میرا تو اپنا حال ایک جب مجھے یہ دریافت ہوئی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سلیکشن گراؤنڈ کی طرح بنایا، یعنی انڈیویجول بیسڈ ہے سارا معاملہ، تو ساری توجہ میری اس پر ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو بدلوں، اپنے آپ کو اپنے اندر چینج لاؤں، اپنے اندر ایک ریولیوشن لاؤں. تو یہ جو سوچ ہے اس میں کہیں بھی نگیٹیوٹی آتی نہیں کہیں بھی. اس کے برعکس جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ایک سسٹم کو بدلنا ہے، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم، آئیڈیل حکومت، یہ ٹارگیٹ، تو سب کے سب نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں. کسی بھی شخص کو جس کا ٹارگیٹ سسٹم ہو اسے آپ ملیے، کیونکہ سسٹم پر کوئی قابض ہے، اس کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب آپ چاہیں کہ اس کو میں ہٹاؤں تاکہ میں اپنے مائنڈ میں جو سسٹم وہ قائم کروں، تو وہ ریسسٹ کرے گا. ظاہر ہے جب ریسسٹ کرے گا تو ٹکراؤ ہوگا، تشدد ہوگا. تشدد میں جب آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ سوسائڈ بامبنگ کریں گے. تو انڈیویجول بیسڈ جو دین ہے اسی میں پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے. انڈیویجول بیسڈ جو دین ہے اس میں سرتاپا پازیٹیوٹی ہے. اس کے بعد جو سسٹم بیسڈ دین ہے اس میں سرتاپا نگیٹیوٹی ہے، تشدد ہے، نفرت ہے ہر طرف. اس کو مانے کہ سسٹم بیسڈ جو کانسیپٹ ہے وہ رکاوٹ ہے وہ افراد بنانے کے لیے جو جنت کے لیے درکار ہیں. بہت ہی سیریس بات یہ ہے، بہت سیریس بات ہے کہ آپ کا سسٹم بیسڈ جو نظریہ ہے جس کا نشانہ ہے کہ حکومت کو بدلنا اور سسٹم کو توڑ کر کے نیا سسٹم لانا، تو یہ جو نظریہ ہے آپ کا، اس کی جڑ میں کیا ہے؟ نفرت، تشدد اور نگیٹیوٹی. تو اس کو مانے کہ اس طرح کے طریقے چلانے کا مطلب یہ کہ آپ ایسے افراد بننے میں ریکارڈ ڈال رہے ہیں جو جنت کے قابل ہوں. تو خدا نے اس دنیا کو یعنی مذہبی اصطلاح میں کہا تھا کہ دارالامتحان ہے، یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ. اسی کو میں کہوں گا کہ سلیکشن گراؤنڈ ہے، کیونکہ امتحان لے کر کے کیا مقصد ہے کہ ان کو دیکھا جائے کون ٹیسٹ پہ پورے اترے، کون لوگ ٹیسٹ پہ پورے اترے. تو پھر سلیکشن گراؤنڈ آج کا انسان جو ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے غالباً سلیکشن گراؤنڈ کے ٹرم کو. تو اس کائنات اس دنیا کو ہم جب لیں اس معنی میں کہ سلیکشن گراؤنڈ ہے تو اچانک پازیٹیوٹی آتی ہے اور نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے، کیونکہ جنت کے قرآن میں جنت کی جو تصویر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یعنی جنت والوں کے دل میں ہر ایک کے لیے صرف سلامتی ہوگی، صرف خیر خواہی ہوگی، صرف پازیٹیوٹی ہوگی. یہی تو کرائیٹیرین ہے. جنت میں بسائے جانے کا سب سے بڑا جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر کامل پازیٹیوٹی ہو، کامل خیر خواہی ہو، کامل سطح پر مثبت نفسیات ہو. یہی تو اصل کرائیٹیرین ہے. اور آپ جب سسٹم کو نشانہ بناتے ہیں اور حکومت کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر تو ٹکراؤ ہے اور نفرت ہے اور پروٹیسٹ ہے، تشدد ہے، یہ سب آ جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ. میں یہ کہوں گا یہاں پر کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یضاہیون قول الذین کفروا، یعنی اہل کفر کی مزاحات، اہل کفر کی تقلید.
تو یہ قدیم زمانے سے اہل مذاہب میں ایسا ہوا ہے کہ غیر اہل مذاہب کی تقلید کرنا. جیسے کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی ہے وہ یونانی فلسفے کی مزاحت ہے. یونانی جو فلاسفرس تھے وہ حقیقت کو 3 ڈائمینشنل سمجھتے تھے. 3 ڈائمینشنل اس کو لے کر انہوں نے ٹرینٹی بنا دی. یہاں بھی 3 ڈائمینشنل بنا دیا انہوں نے مذہب کو. تو مزاحت تھی وہ. یضاہرون قول الذین کفروا. مزاحت کا مطلب ہے تقلید, امیٹیشن. تو یہ بھی مزاحت ہے. یہ سسٹم بیسڈ جو کانسیپٹ یہ بھی مزاحت ہے. یہ بھی مزاحت, یہ سچ پوچھے تو یہ فنامنا ہے دور جدید کا. موجودہ زمانے میں دیکھیے جو فلاسفر پیدا ہوئے, مارکس, روسو, اس طرح کے لوگ, انہوں نے سسٹم بیسڈ کانسیپٹ پیش کیا. مارکس نے کہ اکانومک سسٹم, روسو نے پولیٹیکل سسٹم. تو یہ سسٹم بیسڈ فلاسفی وجود میں آئی اس دور میں. ہر طرف سسٹم ہونے لگا, معاشی سسٹم اور سیاسی سسٹم کو بہتر بنانا. تو یہ سسٹم بیسڈ جو تھنکنگ آئی دنیا میں وہی مسلمانوں میں بھی آ گئی. انہوں نے بھی سسٹم بیسڈ یعنی تعبیر کر ڈالی اسلام کی. اسلام کی تعبیر جو سسٹم بیسڈ نہیں تھی وہ انڈیویجول بیسڈ تھی. یہ آپ قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں تو سارا خطاب انڈیویجول سے ہوتا ہے, فرد سے ہوتا ہے, فرد سے. یہ اس دور کا ایک نیا فنامنا ہے کہ مارکس اور روسو جیسے لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے سسٹم بیسڈ فلاسفی بنائی اور یہ نشانہ دیا لوگوں کو کہ آئیڈیل معاشیات, آئیڈیل سیاسیات, آئیڈیل سماج, آئیڈیل حکومت یہ بناؤ. تو یہ جو اس دور میں پیدا ہوا سسٹم بیسڈ فلاسفی, اسی کے وضاحت ہے کہ ہم نے بھی اسلامی نظام حیات, اسلامی نظام سیاست, اسلامی حکومت, اسلامی سسٹم یہ سب آیا. ورنہ حقیقت میں نشانہ اسلام کا ہے متقی انسان, اللہ سے محبت کرنے والا انسان, اللہ سے ڈرنے والا انسان. یہ نشانہ اسلام کا ہے. کوئی یعنی اس کو آپ رزلٹ کے اعتبار سے جانچیے تو آپ دیکھیے کہ سسٹم بیسڈ آئیڈیالوجی نے کیا رزلٹ نکالا ہے. صرف یہ ہے کہ تشدد بڑھ گیا, ہر طرف تشدد, نفرت. یہ جو سسٹم بیسڈ آئیڈیالوجی نکلی مسلمانوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف نفرت, تشدد, حتیٰ کہ سوسائڈ بامبنگ. اس کے برعکس جو انڈیویجول بیسڈ جو آئیڈیالوجی ہے اس میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. اس میں تو آدمی کا سارا دھیان اپنے اوپر ہوتا ہے, اپنی اصلاح, یعنی اصلاح خیش. اگر میں ایک اور لفظ استعمال کروں تو میں کہوں گا کہ ایک ہے نشانہ اصلاح خیش کا, ایک ہے نشانہ اصلاح سسٹم کا, یعنی سسٹم کی اصلاح, اور ایک اپنی اصلاح. تو جو خاندان یا سماج یا سسٹم ہے اس کی بھی اصلاح کسی درجے میں اگر ممکن ہے تو اس طریقے سے کہ افراد کی اصلاح ہو. اگر افراد کی اصلاح نہ کریں آپ اور سسٹم کو نشانہ بنائیں, بھیڑ اکٹھا کریں, تقریریں کریں, اسٹیج ایکٹیویزم چلائیں, جلسہ جلوس کریں, تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں. کیونکہ آخر کار وہ فرد ہے جو واقعات کو وجود میں لاتا ہے. ایک فرد ہے وہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے, فرد. یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یونیسکو کا ایک وہ ڈکٹم کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ, تشدد مائنڈ سے شروع ہوتا ہے. تو صرف تشدد کی بات نہیں, ہر چیز مائنڈ سے شروع ہوتی ہے, چاہے محبت ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے تعمیری جذبات ہوں, چاہے دعوت ہو, کچھ بھی, ہر چیز مائنڈ ہی سے شروع ہوتی ہے. ایوری تھنگ بگنس فرام مائنڈ. تو مائنڈ کہاں ہے؟ بھیڑ میں ہے؟ نہیں, مائنڈ ایک فرد میں ہے. تو ایوری تھنگ بگنس فرام مائنڈ. تو آپ کو مائنڈ کو نشانہ بنانا ہے, اسی کو میں فرد کو نشانہ بنانا کہتا ہوں.
جب مائنڈ بدلے گا تبھی اور چیزیں بدلیں گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ بدل کر کے آپ آئیڈیل سسٹم بنا لیں گے, کیونکہ وہ تو ممکن نہیں ہے. مائنڈ بدل کر آپ آئیڈیل فرد بنا سکتے ہیں, آئیڈیل فرد. تو آئیڈیل فرد ہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے. تو پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر رہا ہے جو جنت میں بسانے کے قابل ہوں. دنیا میں آپ جنت بنائے, دنیا میں آپ آئیڈیل سسٹم بنائیے, تو نشان ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا, وہ نشانہ نہیں ہے. یہ دنیا تو بنائی گئی ہے محدود مدت کے لیے, یہ ابدی نہیں ہے, اس کی مدت محدود ہے اور بہت جلد شاید وہ ختم ہونے والی ہے. تو یہ دنیا بنائی گئی تھی مستقل طور پر باقی رکھنے کے لیے نہیں, محدود مدت کے لیے, بطور سلیکشن گراؤنڈ. اس راز کو نہ جاننا, اس راز کو جاننا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اسی سے آپ کو صحیح لائن آف ایکشن ملتا ہے, صحیح وے آف تھنکنگ ملتی ہے, اور صحیح ٹارگٹ ملتا ہے, صحیح ٹارگٹ. تو ہماری جو ٹیم ہے اس کو میں کہوں گا کہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ ہمارا نشانہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا نشانہ فرد ہے, فرد, انڈیویجول. فرد کو لے کر کے آپ کام کیجیے. ایک صاحب آئے ہمارے ایک بار, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا تھوڑے سے لوگوں کو لے کر کے آپ محنت کرتے ہیں, آپ باہر آئیے اور بڑے بڑے جلسے کیجیے. تو لوگ اس کو کام سمجھتے ہیں, یعنی مظاہرے کو, بڑے بڑے بھیڑ کو کام سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ دیکھیے, یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. یعنی ریزلٹ کے ٹرم میں آپ ان کو جانچیے. تو اتنے بڑے بڑے بھیڑ, اتنے بڑے بڑے کراؤڈ, اتنے بڑے ہنگامے, اور ایک بھی انسان نہیں بن پایا, کچھ رزلٹ نہیں نکل سکا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس ہی نہیں کیا, انڈیویجول مائنڈ کو ٹارگیٹ نہیں کیا, انہوں نے بھیڑ کو ٹارگیٹ کیا. تو بھیڑ میں تالیاں بجائیں گے, نعرے لگیں گے, اور کیا, اس زیادہ کچھ بھی نہیں. دیکھیے, یہ بھیڑ کا جو طریقہ ہے, کراؤڈ کا جو طریقہ ہے, اس سے آپ صرف کوئی نگیٹو رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً کسی انڈیا میں برٹش رول کر رہا تھا پہلے, تو انہوں نے بھیڑ والی سیاست چلائی, بھیڑ, سڑکوں میں بھیڑ, ہر جگہ بھیڑ, تو انگریز چلا گیا. لیکن اس کا معنی نہیں کہ کوئی پازیٹیو نتیجہ آ گیا یہاں. تو بھیڑ کی سیاست سے آپ ایک نگیٹو رزلٹ لا سکتے ہیں, یعنی ایک حکومت کو توڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد دوسری ایک بہتر حکومت بن جائے, یہ ممکن نہیں. بہتر حکومت بنانے کے لیے افراد چاہیے. افراد ہی کچھ پازیٹیو رزلٹ دکھا سکتے ہیں. تو ہمارا جو نشانہ ہے وہ نہ تو سسٹم ہے, نہ حکومت ہے, نہ بھیڑ ہے. ہمارا نشانہ فرد ہے, انڈیویجول کو بدلنا, یہ ہمارا نشانہ ہے. لوگ بار بار اس کا تجربہ کرتے ہیں, پھر بھی سبق نہیں لیتے. مثال کے طور پہ دیکھیے, میں نے ایک بار تو پڑھا تھا کہ زمانے پاکستان میں ضیاء الحق صاحب صدر تھے, تو علماء ان کے پاس گئے, کہا کہ آپ اسلام پسند ہیں, آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, تو پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیجیے. تو ضیاء الحق صاحب نے علماء سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے 200 آدمی دیجیے ایسے جو پرچیزیبل نہ ہو, جن کو خریدا نہ سکے, تو میں کر دوں گا نافذ. تو علماء نے کہا کہ ہم کہاں سے لائیں؟ تو ضیاء الحق صاحب کہ میں کہاں سے لاؤں؟ تمہارے پاس مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, تمہارے پاس نہیں 200 آدمی ایسے, تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو دیکھیے, فرد جو ہے, کوئی بھی پازیٹیو نتیجہ یا کسی بھی قسم کا نتیجہ, فرد اس کے پیچھے ہوتا ہے, فرد پیچھے ہوتا ہے. بھیڑ, تو جو لوگ بڑے بڑے بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے بڑے
جس کو میں کہا کرتا ہوں اسٹیج ایکٹیویزم. اسٹیج ایکٹیویزم چلاتے ہیں وہ ہمیشہ یعنی کوئی رزلٹ نہیں بتا سکتا آج تک اس کا. لیکن اگر نشانہ بنائے فرد کو بدلنا تو بار بار رزلٹ نکلا ہے اس کا. پیغمبروں کے زمانے سے لے کر آج تک کہ افراد پیدا ہوئے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے خالق کی نظر سے معاملے کو دیکھنا چاہیے, یعنی خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے, اپنے لحاظ سے نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ اپنے مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں, اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے ابھی انڈیا میں کچھ دنوں سے بار بار فساد ہو رہے ہیں, کمیونل رائٹس جگہ جگہ کمیونل رائٹس ہو رہے ہیں. اب مسلم لوگ جو ہے روزانہ تقریریں آتی ہیں اخباروں میں, خاص طور اردو اخباروں میں تقریر آ رہی ہیں, بیانات آ رہے ہیں. کیا کہ قانون بنایا جائے, یعنی اس کا رائٹ کے خلاف اینٹی رائٹ قانون بنایا جائے اور اینٹی رائٹ پولیس بنائی جائے اور حکومت کنٹرول کرے. یہ سب باتیں کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ بات تو آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں. اس قسم کی کمیونل رائٹس کو ختم کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے, وہ کیا ہے؟ مسلمان مشتعل ہونا چھوڑ دیں, مشتعل ہونا چھوڑ دیں. ابھی ایک جگہ فساد ہوا ہے ابھی حال میں, تو بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں پر, کمیونل رائٹ ہوا. وہاں کے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے ابھی کل پرسوں. اسے میں نے پوچھا کہ شروع کہاں سے ہوا فساد. میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں شروع کہاں سے ہوا, اور جو رپورٹیں چھپتی ہیں رپورٹیں ہمارے اخباروں میں اس میں یہی نہیں بتایا جاتا. کسی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ فساد شروع کہاں سے ہوا, کیونکہ شروع ہی تو جاننا ہے. کیونکہ البادی اظلم, جو شروع کرے وہی ذمہ دار ہے. تو ہر موقع پر آپ کو جاننا چاہیے کہ شروع کہاں سے ہوا, تب آپ کو فساد کی وجہ معلوم ہوگی, تب اس کی آپ تدبیر کر سکیں گے. تو میں نے پوچھا کہ فساد شروع کہاں سے ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ایک مندر میں, وہاں پر مشہور ہوگا کہ مندر میں قرآن رکھا ہوا ہے. اب لوگ سمجھے کہ مندر میں قرآن کے معنی اس کی برہمتی ہو رہی ہے. مندر میں قرآن ہے تو برہمتی ہو رہی ہے اس کی. اب اس اور بھی خبریں چھپی کہ مندر میں قرآن کو جلایا گیا, پھاڑا گیا. یہ نہیں, ایسا ہوا نہیں تھا. صرف مندر میں قرآن ایک رکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہیں دیا ہو, وہاں پہنچ گیا ہو. اب ایک ہنگامہ ہو گیا اس پر, اور جلوس نکالا مسلمانوں نے کہ قرآن کی برہمتی روکو. اب وہاں پر وہ پولیس آئی, پولیس نے کہا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو پولیس میں پتھراؤ کیا انہوں نے. جب پتھراؤ کیا تو پولیس نے گولی چلائی. اب بہت سے لوگ مر گئے. تو دیکھیں کمیونل رائٹس کو روکنے کا, تو یہ اس بات کو جانیے کہ ہر آدمی کو آزادی ہے. آپ کی بھی آزادی ہے, ہندو کی بھی آزادی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہندو کی آزادی کو ختم کر دیتے, ممکن نہیں. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خود مشتعل نہ ہو. آپ کو مشتعل ہونے سے بات بڑھتی ہے, مشتعل نہ ہو تو بات ختم ہو جائے گی. یعنی اگر یہ خبر چھپی تھی کہ مندر میں قرآن ہے تو بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے, مشتعل ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر کچھ آپ کرنا جا کے ملیے اس سے بات چیت کیجیے. تو ایک معمولی سی کوئی خبر ہوتی ہے, اسے بھڑک کر مسلمان جلوس نکالتے ہیں, سڑکوں پر آ جاتے ہیں, اور پولیس جو ایکشن نہیں لیتے اس کو پتھر مارتے ہیں. ہر فساد میں یہی ہوا ہے. میں نے خود تحقیق کیا ہے اس مسئلے کی. مثلا میرٹھ میں فساد ہوا, میں خود گیا میرٹھ میں اور باقاعدہ تحقیق کی. تو یہ بھی اس کا تعلق بھی وہی اسی سے ہے. یو ہیو ٹو نو دا اسکیم آف تھنگس آف گاڈ. خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے؟ خدا کو ہر ایک کا ٹیسٹ لینا ہے, ہر ایک کو آزادی دے رکھی ہے خدا نے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی اس کی چھینیں آپ اس کو, تو کیسے آپ چھین سکتے ہیں آزادی اس کی؟ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں ایک بہت اہم تعلیم ہے. آج کل دیکھیے ہر طرف شتم رسول خلاف ہنگامہ کرتے ہیں لوگ. جہاں کوئی قصہ سنا انہوں نے شتم رسول کا, تو مارو کاٹو شروع ہو جاتا ہے وہاں پر.
قرآن میں دیکھیے بہت عجیب بات ہے کہ قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم لوگ شتم نہ کرو، تم لوگ سب و شتم نہ کرو ان کے معبودوں کے خلاف، ورنہ وہ تمہارے لیے سب و شتم کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ مسلمانوں کو سب و شتم سمجھا کیا گیا، لیکن قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ دوسروں پر پابندی لگاؤ کہ وہ سب و شتم نہ کریں، یعنی خدا پر نہ کریں، رسول پر نہ کریں، صحابہ پر نہ کریں. کہیں قرآن، سارے قرآن میں نہیں. بہت عجیب بات ہے. یعنی مسلمانوں کو روکا گیا سب و شتم سے، دوسروں کے بارے نہیں کہا گیا کہ دوسروں سے جا کر پابندی لگاؤ، دوسروں کو مارو پیٹو، وہ سب و شتم نہ کریں. ایسا نہیں ہے. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا، یعنی جس کو میں کہتا ہوں اس کو آپ تھنگس کیا ہے خدا کی، وہ یہ ہے کہ آپ خود موقع نہ دیں لوگوں کو، آپ مشتعل نہ ہوں تو بات قابو میں رہے گی. یہ اسکیم آف تھنگس کا معاملہ ساری چیزوں سے، انٹالوجی سے لے کر کے کمرہ رائٹس تک، ہر چیز اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت بیسیکلی مجھے کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ خدا کی اسکیم آف تھنگس کے مطابق یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ کے طور پر بنائی گئی ہے. یعنی اس دنیا میں ایسے لوگ منتخب کیے جا رہے ہیں جو اپنے سوچ، اپنے کریکٹر، اپنے بیہیویئر کے اعتبار سے انتہائی حد تک پازیٹیو ہوں، پائس ہوں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر پیدائش میں بسائے. تو یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور اصل جو آئیڈیل ورلڈ ہے، جو پرفیکٹ ورلڈ ہے، وہ پیراڈائز ہے، وہ آئے گا قیامت کے بعد. تو ساری تاریخ کے ایسے لوگ سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے وہاں بسا دیے جائیں گے. بائبل میں اس بہت بامانہ ایک لفظ آیا ہے کہ شریر کاٹے جائیں گے. شریر کاٹے جائیں گے مانے کہ اس دنیا میں جو شریر لوگ ہیں ان کو چھاٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. جو صالح لوگ ہیں ان کو بسایا جائے گا وہاں. یہ بات قرآن میں ہے کہ وہ ایرثها عبادی الصالحون، کہ جنت جو ہے اس کی وراثت ملے گی صالح بندوں کو، باقی لوگ چھاٹ دیے جائیں گے. تو کہا صالح بندے جو ہے وہ منتخب کیے جا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر مجھے اس وقت یہی کہنا تھا کہ اس دنیا کو ہم سلیکٹنگ گراؤنڈ سمجھیں، سلیکشن گراؤنڈ. یہ دنیا جو ہے یہ سلیکشن گراؤنڈ ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہم یہاں پر جسٹ سسٹم قائم کریں، آئیڈیل حکومت قائم کریں، وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب آپ ایسی چیز کو قائم کرنا چاہیں گے جو ممکن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نفرت، جھجھلاہٹ، تشدد، پروٹیسٹ، لڑائی بھائی پیدا ہوگی. اور اگر آپ وہ چیز چاہیں حاصل کرنا جو پاسبل ہے، جو ممکن ہے اللہ کے نقشے کے مطابق، تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، انسانیت آئے گی، خیر خواہی آئے گی، مثبت سوچ آئے گی، اور مورل ویلیوز آپ کے اندر آئیں گی. تو یہ بنیادی نقطہ ہے اس معاملے کا، یعنی فلاسفی آف لائف کا بنیادی نقطہ ہے یہی. اور بدقسمتی سے اس معاملے میں جس طرح سیکولر لوگ یعنی ڈیویٹ ہوئے، خود مسلمان بھی ڈیویٹ ہوئے. یہ سیکولر فلاسفرز جو ہیں انہوں نے چاہا کہ دنیا میں آئیڈیل سسٹم بنائے. یہ مسلمانوں نے بھی کرنے لگے وضاحت کے طور پر. آئیڈیل سسٹم نہیں، آئیڈیل افراد بناؤ، آئیڈیل فرد بناؤ، آئیڈیل انسان بناؤ. اصل چیز انسان کو ٹارگٹ کرو، تب وہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہوگا. تو پھر آپ کے اندر کبھی بھی نفرت نہیں پیدا ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انہیں جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا
ویسفک الدماء. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر فرشتوں ایسا کہا کیوں ان کو اندیشہ ہوا کہ فساد کرے گئی. تو غالباً اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو چونکہ پیدا کیا گیا ہے پرفیکشنسٹ, یعنی انسان بیسیکلی پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے. جنت اس کا وہ ہے, اس کا نشانہ ہے, پیراڈائز سیکنگ اینیمل. تو اس لیے وہ پرفیکشنسٹ بنا ہوا ہے. یعنی جنت کی تلاش میں آدمی پرفیکشنسٹ ہو گیا ہے. تو اس کا تقاضا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائے, نہ کہ اس دنیا میں جنت شداد بنانا شروع کرے. وہ تو ممکن نہیں ہے. یہ فرق اگر آدمی سمجھ لے کہ دنیا یعنی فرد کے لیے سلیکشن گراؤنڈ ہے, یہ سسٹم بنانے کے لیے نہیں ہے, تو ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی. پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور تشدد ختم ہو جائے گا اور پازیٹیو تھنکنگ آ جائے گی لوگوں کے اندر. تو ہمارا مشن یہی ہے. ہمارا مشن انڈیویجول بیسڈ ہے, یہ مشن سسٹم بیسڈ نہیں ہے. ہمارے ہر ساتھی کو اس معاملے میں بہت ہی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا نشانہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا نشانہ فرد ہے. فرد کی ذہن سازی, فرد کی سیرت سازی, یہ ہمارا نشانہ ہے. تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور ہم اسی مطابق اپنی زندگی گزاریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.